شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ عورت کا عورت سے زنا کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان۔ دوستو، اس ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل عورت ہب کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ تواتر کے ساتھ ہماری ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ دوستو، کیا اسلام میں کچھ ایسی حالتیں ہیں کہ کسی عورت سے ایک حالت میں تو شادی کرنا جائز ہو لیکن اسی عورت سے دوسری حالت میں شادی کرنا منع ہو؟ جی ہاں، ایسی حالتیں موجود ہیں جن کی چند ایک مثالیں ذیل ہیں۔ کسی عورت کی عدت بسر کرنے والی عورت سے دوران عدت شادی کرنا حرام ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اور جب تک عدت ختم نہ ہو جائے عقید نکاح پختہ نہ کرو۔ اس میں حکمت یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ عورت اپنے پہلے خاوند سے حاملہ ہو، جس کی بنا پر ناطفے کے اخلاط اور نسبت میں شبہ ہونے کا خدشہ پیدا ہو جائے۔ جب کسی عورت کے زنا کا علم ہو جائے تو اس زانیہ سے نکاح کرنا حرام ہے، لیکن جب وہ توبہ کر لے اور اس کی عدت ختم ہو جائے تو پھر نکاح ہو سکتا ہے۔ اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، مرد اپنی اس بیوی کو 3 طلاق دینے کے بعد اس سے دوبارہ شادی کرنا حرام ہے، لیکن یہ نکاح اس وقت ہو سکتا ہے جب وہ کسی دوسرے مرد سے صحیح نکاح کرے اور وہ مرد اسے اپنی مرضی سے جب چاہے طلاق دے تو پھر یہ عورت اپنے پہلے خاوند کے لیے حلال ہوگی۔ اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، 2 مرتبہ ہیں، پھر یا تو اچھائی سے روکنا ہے یا عمدگی کے ساتھ چھوڑ دینا ہے۔ طلاق دے کر تو اب اس کے لیے حلال نہیں جب تک کہ وہ عورت اس کے علاوہ کسی اور مرد سے نکاح نہ کر لے، پھر اگر وہ بھی اسے طلاق دے دے تو ان دونوں کو میل جول کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ احرام والی عورت سے نکاح کرنا بھی حرام ہے، لیکن جب وہ احرام کھول دے تو نکاح ہو سکتا ہے۔ 2 بہنوں کے مابین ایک ہی نکاح میں جمع کرنا بھی حرام ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور یہ کہ تم 2 بہنوں کو جمع کرو، اور اسی طرح بیوی اور اس کی پھوپھیاں یا بیوی اور اس کی خالہ کو ایک ہی نکاح میں جمع کرنا بھی حرام ہے۔ اس کی دلیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، تم عورت اور اس کی پھپھو کے مابین جمع نہ کرو، اور نہ ہی عورت اور اس کی خالہ کو ایک نکاح میں جمع کرو۔ اس کی حکمت بیان کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ اس طرح فرمایا، اگر تم نے ایسا کیا تو تم قطعی رحمی کرو گے، کیونکہ سوکنوں کے مابین غیرت اور رقابت پائی جاتی ہے، تو جب ایک دوسری کی قریبی رشتہ دار ہوئی تو ان دونوں کے مابین قطعی رحمی پیدا ہو جائے گی۔ لیکن جب خاوند اپنی بیوی کو طلاق دے دے اور اس کی طلاق ختم ہو جائے تو پھر اس کے لیے سالی اور بیوی کی پھپھو اور خالہ سے نکاح کرنا حلال ہوگا، کیونکہ اس وقت کوئی ممانعت نہیں رہی، 4 بیویوں سے زیادہ بھی ایک ہی نکاح میں جمع نہیں کی جا سکتی۔ دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں، اور ہاں، جاتے جاتے ہمارے یوٹیوب چینل عورت ہب کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔